میرا رحمت مغفرت دوزخ سے آزادی کا سائل ہوں، ماہ رمضان کے صدقے میں فرما دے کرم مولا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ ایف جی این چینل کے ناظرین کرام، ایف جی این کا بہت ہی پیارا پروگرام نور سحر ایک بار پھر آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب بخیر و عافیت ہوں گے۔ رب کریم آپ سب کو دونوں جہان کی خوب بھلائیاں برکت نصیب فرمائے۔ ناظرین کرام، پچھلے ایپیسوڈز کی طرح انشاءاللہ اس ایپیسوڈ کے اندر بھی ہماری کوشش ہوگی کہ کم وقت کے اندر بہت ساری باتیں آپ تک پہنچائیں، بہت ساری معلومات انشاءاللہ آپ کو حاصل ہوں گی۔ بس شرط یہ ہے کہ آپ اول تاخیر ہمارے ساتھ رہیں، انشاءاللہ بڑی برکتیں ہوں گی۔ آئیے سب سے پہلے درود پاک کی فضیلت کو شامل کرتے ہیں۔ نبی اکرم رحمت دو عالم نور مجسم شہنشاہ بنی آدم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد معظم ہے، تم جہاں بھی ہو مجھ پر درود پڑھو کہ تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے۔ سبحان اللہ، آقا پر درود پاک پڑھیں گے انشاءاللہ، ہم جہاں بھی ہوں آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھیں گے۔ وہ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں نا کہ دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان لال کرامت پہ لاکھوں سلام۔ اور مولانا جمیل الرحمان صاحب قادری رحمۃ اللہ علیہ بڑی پیاری بات کہتے ہیں، مومنوں پڑھتے رہو تم اپنے آقا پر درود، ہے فرشتوں کا وظیفہ الصلاۃ والسلام۔ جب فرشتے قبر میں جلوہ دکھائیں آپ کا، ہو زباں پر میرے آقا الصلاۃ والسلام۔ اور میں وہ سنی ہوں جمیل قادری مرنے کے بعد میرا لاشا بھی کہے گا الصلاۃ والسلام۔ تو انشاءاللہ ہم تو درود پاک پڑھنے والے ہیں، درود پاک سے محبت کرنے والے ہیں۔ انشاءاللہ درود پاک کی برکت سے، اس کی فضیلت سے ہمیں قوی امید ہے رب کی ذات سے کہ انشاءاللہ الکریم اپنا بیڑا پار ہو جائے گا۔ ناظرین، تو آپ بھی نیت کر لیجئے کہ درود پاک پڑھتے رہیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ ناظرین کرام، پروگرام نور سحر جاری و ساری ہے۔ ہم اپنے پچھلے ایپیسوڈز کی طرح اسی کے مطابق انشاءاللہ سب سے پہلے تلاوت قرآن پاک کو شامل کریں گے۔ توجہ کے ساتھ تلاوت قرآن پاک سنیں۔ جب بھی قرآن پاک کی تلاوت کی جائے تو سننے والے کے لیے ضروری ہے کہ وہ توجہ کے ساتھ اس کی تلاوت سنیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عَمَّ يَتَسَاءَلُونَ عَنِ النَّبَإِ الْعَظِيمِ الَّذِي هُمْ فِيهِ مُخْتَلِفُونَ كَلَّا سَيَعْلَمُونَ ثُمَّ كَلَّا سَيَعْلَمُونَ أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ مِهَادًا وَالْجِبَالَ أَوْتَادًا وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَّاجًا
وَأَنزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً ثَجَّاجًا لِنُخْرِجَ بِهِ حَبًّا وَنَبَاتًا وَجَنَّاتٍ أَلْفَافًا صدق اللہ العظیم۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو قرآن مجید فرقان حمید کی برکتوں سے مالا مال فرمائے۔ ناظرین کرام، ماہ رمضان میں کثرت کے ساتھ قرآن پاک کی تلاوت کی جاتی ہے، اور ماہ رمضان کو ماہ نزول قرآن بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ اسی ماہ مبارک کی رات، جسے ہم شب قدر کہتے ہیں، اسی رات میں اللہ رب العزت نے قرآن کریم کو نازل کیا، جیسا کہ وہ خود فرماتا ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، بے شک ہم نے اس قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کیا۔ تو یہ لیلۃ القدر جو ہے یہ اسی ماہ رمضان میں آتی ہے، تو ماہ رمضان کی ساعتیں آپ کو نصیب ہوئی ہیں۔ نیت کیجئے کہ انشاءاللہ کثرت کے ساتھ ماہ نزول قرآن کے اندر قرآن پاک کی تلاوت کا سلسلہ جاری رکھیں گے۔ آئیے بڑھتے ہیں اب ایک مناجات کی طرف، ہو سکے تو ہاتھ اٹھا کر اپنے رب کی بارگاہ میں دعائیں کریں، اور ماہ رمضان کی ساعتوں میں آپ بھی اپنا حصہ شامل کریں۔ صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ دنیا میں ہر آفت سے بچانا مولا، عقبہ میں نہ کچھ رنج دکھانا مولا، بیٹھے جو در پاک پیمبر کے حضور، ایمان پہ اس وقت اٹھانا مولا، ایمان پہ اس وقت اٹھانا مولا، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ درد دل کر مجھے عطا یا رب، درد دل کر مجھے عطا یا رب، دے میرے درد کی دوا یا رب، دے میرے درد
سبب بخش دے نہ پوچھ عمل میرے مولا بے سبب بخش دے نہ پوچھ عمل نام غفار ہے تیرا یا رب نام غفار ہے تیرا یا رب ہر بھلے کی بھلائی کا صدقہ ہر بھلے کی بھلائی کا صدقہ ہر بھلے کی بھلائی کا صدقہ مجھ نیکم میں کو کر بھلا یا رب مجھ نیکم میں کو کر بھلا رب اہل سنت کی ہے جماعت پر اہل سنت کی ہے جماعت پر اہل سنت کی ہے جماعت پر ہر جگہ ہو تیری عطا یا رب ہر جگہ ہو تیری عطا یا رب سبقت رحمتی علی غضبی تو نے جب سے سنا دیا یا رب آسرا ہم گناہگاروں کا میرے مولا آسرا ہم گناہگاروں کا اور مضبوط ہو گیا یا رب اور مضبوط ہو گیا یا رب دے دل کر مجھے عطا تو نے میرے ذلیل ہاتھوں میں دامن مصطفیٰ دیا یا رب تو نے میرے ذلیل ہاتھوں میں دامن مصطفیٰ دیا یا رب کر دیا تو نے قادری مجھ کو کر دیا تو نے قادری مجھ کو میرے مولا کر دیا تو نے قادری مجھ کو تیری قدرت کہ میں فدا یا رب تیری قدرت کہ میں فدا یا رب تو حسن کو اٹھا حسن کر کے تو حسن کو اٹھا حسن کر کے تو حسن کو اٹھا
آمین آمین۔ ناظرین، ہم نے مناجات بھی سنی، اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنا خوف نصیب فرمائے، ایک کاش کے ماہ رمضان کے صدقے ہم سب کی مغفرت ہو، ہم سب کا بیڑا پار ہو۔ ناظرین، سلسلہ پروگرام نور سحر جاری و ساری ہے، اور امید کرتا ہوں کہ آپ نے ہمارے پچھلے ایپیسوڈس بھی دیکھے ہوں گے، انشاءاللہ آج بھی بہت ساری باتیں ہوں گی۔ ناظرین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر لوگوں کی ہدایت کے لیے وقتاً فوقتاً انبیاء کرام علیہم السلام کو بھیجا۔ نوح علیہ السلام آئے، ابراہیم علیہ السلام آئے، لوط علیہ السلام ہیں، ہود علیہ السلام ہیں۔ اسی طریقے سے آپ دیکھتے چلے جائیں، لوگوں کی ہدایت کے لیے وقتاً فوقتاً رب کائنات عز و جل نے انبیاء کرام کو بھیجا۔ جناب سیدنا عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائے۔ اس کے بعد سب سے آخر میں اللہ رب العزت نے ہمارے اور آپ کے سب سے آخر نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگوں کی ہدایت کے لیے آخر میں آپ کو بھیجا۔ تو یوں انبیاء کرام کا سلسلہ چلتا رہا، لیکن انبیاء کرام کے بعد اب ظاہر ہے ہمارے آقا حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ آخر نبی ہیں اور آپ خاتم النبیین ہیں، آپ کے بعد اب کوئی نیا نبی نہیں آ سکتا۔ یہی مسلمانوں کا عقیدہ 1400 سال سے رہا ہے اور یہی قیامت تک رہے گا کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم آخر نبی ہے۔ اور ہمیں تو امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ نے بھی یہ نعرہ دیا ہے نا کہ محمد مصطفیٰ سب سے آخری نبی، احمد مجتبی سب سے آخری نبی۔ تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سب سے آخری نبی ہے۔ خود رب کائنات نے ارشاد فرمایا ہے، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ تو آپ خاتم النبیین یعنی سب سے آخری نبی ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ جو کہ ہمارا عقیدہ ہے کہ اب آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا، لیکن ظاہر ہے لوگوں کی ہدایت کے لیے تو سلسلہ بعد میں بھی جاری رکھنا تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کرام کے اس دنیا سے ظاہری پردہ فرمانے کے بعد انبیاء کرام، کچھ انبیاء کرام جو ابھی بھی ظاہری حیات سے متصف ہیں، اور اکثر انبیاء کرام جو دنیا سے پردہ فرما چکے ہیں ظاہری طور پر، ان کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوگوں کی ہدایت کا جن کو ذمہ عطا فرمایا، ان حضرات کو کہتے ہیں صحابہ کرام۔ یہ وہ عظیم شخصیات ہیں جنہوں نے وارث انبیاء بن کر، وارث رسول اللہ بن کر امت کی خدمت کی، دین کی خدمت کی، لوگوں تک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو فرامین ہیں پہنچائے۔ آج بلا مبالغہ میں کہہ سکتا ہوں کہ ہمارے پاس جو احادیث کا انبار ہے، جو ہمارے پاس روزو، نماز، زکوٰۃ، حج، دیگر عبادات کے حوالے سے جو معلومات ہیں، یہ کس کے ذریعے سے آئی؟ صحابہ کرام کے ذریعے سے۔ اسی طرح امت کی ایک اور بڑی شخصیات، امت کے روشن ستارے، وہ ہیں ہمارے سبحان اللہ اہل بیت اطہار، نبی پاک کی آل۔ یہ بڑے ستارے ہیں، یہ ہماری کریم ہیں، یہ بڑی عظیم شخصیات ہیں۔ ان کی دعاؤں سے اللہ رب العزت نے بڑے بڑے طوفانوں کو ٹال دیا۔ تو الحمدللہ صحابہ کرام بھی ہمارے ہیں، اہل بیت اطہار بھی ہمارے ہیں، اور اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت نے تو ہمیں یہی درس دیا ہے نا کہ اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور۔ اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور۔ نجم ہے اور ناؤ ہے، عطرت رسول اللہ کی۔ نجم ہے اور ناؤ ہے، عطرت رسول اللہ کی۔ سبحان اللہ۔ تو یہی ہم اہل سنت کا عقیدہ موقف ہے کہ یہ دونوں ہمارے سر کے تاج ہیں۔ صحابہ کرام کی عظمت بڑی عالیشان ہے، اہل بیت اطہار کی عظمت بھی بڑی عالیشان ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان ہستیوں کے صدقے، اہل بیت اطہار کے صدقے، صحابہ کرام کے صدقے ہم سب کی مغفرت فرمائے۔ ہم صحابہ والے بھی ہیں، ہم اہل بیت اطہار والے بھی ہیں۔ تو ناظرین کرام، انشاءاللہ آج کا ہمارا ٹاپک جو ہوگا بڑا ہی پیارا، وہ ٹاپک ہوگا فضائل صحابہ و اہل بیت، اہل بیت اور صحابہ کرام کے فضائل۔ انشاءاللہ اس پر ہم اپنے مہمانوں سے گفتگو کریں گے۔ آج میرے ساتھ گفتگو کرنے کے لیے تشریف لائے ہیں مولانا سراج مدنی اور مولانا کاشف مدنی۔ انشاءاللہ بہت ساری گفتگو کریں گے۔ آپ اول تاخیر اگر سلسلے میں شریک رہیں گے تو امید کی جا سکتی ہے کہ بہت سارا
صحابہ کرام کے حوالے سے ہمیں علم حاصل ہوگا۔ ناظرین، سب سے پہلے میں آپ کو ایک مختصر تعریف کر دیتا ہوں، صحابی کسے کہتے ہیں، انشاءاللہ پھر میں اپنے مہمانوں کی طرف بڑھوں گا۔ صحابی کسے کہتے ہیں، نوٹ کر لیجئے صحابی ہوتا کون ہے؟ جو مسلمان ایمان کی حالت میں حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کا شرف پائے، ایمان کی حالت میں نبی پاک کو دیکھے اور ایمان ہی پر اس کا خاتمہ ہو، تو اس خوش نصیب کو صحابی کہا جاتا ہے۔ اور یاد رکھیے، صحابی جو ہے اس کا مرتبہ زمانے کا کتنا ہی بڑا قطب ہو، ولی ہو، ابدال ہو، اس سے بھی بڑا مرتبہ صحابی کا ہوتا ہے۔ جی ہاں، اور صحابہ کرام کی تعداد کتنی ہے؟ تو صحابہ کرام کی تعداد 1,00,000 سے زیادہ بتائی جاتی ہے۔ چنانچہ امام بیہقی کی روایت کے مطابق حجۃ الوداع میں 1,14,000 صحابہ کرام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کے لیے مکہ مکرمہ میں جمع ہوئے، اور بعض دوسری روایت سے پتہ چلتا ہے کہ حجۃ الوداع میں صحابہ کرام علیہم رضوان کی تعداد 1,24,000 تھی۔ تو یہ صحابہ کرام اتنی بڑی عظیم شخصیات ہیں، تو یہ ہمارے سروں کے تاج ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ صحابہ کرام کے فیضان سے ہمیں مستفیض و مالا مال فرمائے۔ کاشف بھائی، میں چاہوں گا کہ ہمارے ناظرین کو بتایا جائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ کرام اور اہل بیت اطہار، اہل بیت اطہار ان کو کہا جاتا ہے جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر والے ہیں۔ روایت یعنی اس طرح کا قول ملتا ہے کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات ہیں، آپ کی پاک بیویاں ہیں میرے آقا کی، وہ بھی اہل بیت اطہار میں داخل ہے۔ امام حسن، امام حسین، سیدہ خاتون جنت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اسی طرح مولا کائنات مولا علی مشکل کشا شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم بھی اہل بیت اطہار میں ہے۔ تو قرآن مجید ہمیں کیا رہنمائی کرتا ہے صحابہ و اہل بیت کے حوالے سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو ماشاءاللہ آپ کا آج کا ٹاپک بڑا خوبصورت ہے، صحابہ و اہل بیت کے فضائل پر، جی، اور بڑے خوش نصیب ہستیاں اور بڑی بابرکت ہستیاں ہیں صحابہ کرام بھی اور اہل بیت بھی۔ نام سے ہی ماشاءاللہ سن کر کے خوشی آ جاتی ہے دل کو۔ صحابی، صحابہ، یہ نام ہی اتنا پیارا ہے کہ صحبت، حضور کی صحبت، سبحان اللہ، یعنی خود ایک عبادت۔ اللہ اللہ اللہ، ان کو جو نام ہم جس نام سے ہم یاد کرتے ہیں صحابہ کرام، یعنی حضور کی صحبت پانے والے، اللہ اللہ، تو کتنی بڑی چیز ان کو ملی کہ جس شخص نے بھی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ایمان کی حالت میں دیکھا، ایمان کی حالت میں دنیا سے رخصت ہوا، وہ صحابی ہوا۔ بس اتنی چیز کہ حضور کو اس نے دیکھ لیا، ایمان کی حالت میں دیکھا ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنا ہی ایسی چیز ہو گئی کہ اس کے درجات اتنے بلند ہو گئے کہ غیر صحابی کتنی عبادتیں بھی کر لیتا ہے تب بھی اس صحابی کے مرتبے کو نہیں پہنچ پہنچ سکتا۔ سبحان اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ کرام کی بہت سی فضیلتیں، اہل بیت کی بھی بہت سی فضیلتیں قرآن پاک میں جو ہے ہمیں پڑھنے ملتی ہے۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمائی ہے، ایک مقام پر رب تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، سبحان اللہ، اللہ ان سے راضی اور وہ اللہ سے راضی۔ ہے، یہ رب کی رضا کتنی بڑی چیز ہے، بلکہ خود قرآن پاک میں رب تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے ورضوان من اللہ اکبر، اللہ اللہ، کہ اللہ کی رضا ہی سب سے بڑی ہے۔ کیا بات ہے، کتنی بڑی چیز رب تبارک و تعالیٰ نے انہیں نوازی، رضائے رب تبارک و تعالیٰ۔ اور ایک مقام پر اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، سبحان اللہ، ان سب کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حسنہ کا وعدہ فرمایا۔ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، سب کے ساتھ، اس میں سارے صحابہ بھی آ گئے، جتنے بھی اہل بیت سے تعلق رکھنے والے، حضور کے گھرانے سے تعلق رکھنے والے افراد ہیں، سب داخل ہو جاتے ہیں۔ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، یہاں جو حسنہ فرمایا گیا ہے، یہاں اس حسنہ سے مراد جنت ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ پاک فرما رہے سب سے اللہ نے کس چیز کا وعدہ فرمایا؟ حسنہ کا، یعنی جنت کا وعدہ فرما لیا۔ یعنی امیر سنت نے جو نعرہ دیا ہے ہر صحابی نبی، جنت، گویا یہ ایسا لگتا ہے کہ یہ قرآنی نعرہ ہے۔ قرآن سے ہی ہمیں یہ چیز حاصل ہوئی، بلکہ اس حسنہ سے مراد جنت ہونے پر مفسرین علماء کرام ہمیں یہ بھی بتاتے ہیں کہ اس کی تائید ایک آیت سے اور ہوتی ہے، ان الذین سبقت لہم منا الحسنى، ہماری جانب سے جن کے لیے حسنہ کی بشارت دے دی گئی، یعنی جنت کی بشارت دے دی گئی، اولئک عنہا مبعدون، وہ جہنم سے کوسوں دور ہیں۔ سبحان اللہ، اللہ پاک فرماتا ہے لا یسمعون حسیسہا، وہ جہنم کی بھنک بھی نہیں پائیں گے۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے،
تو یہاں سے بھی پتہ چلتا ہے کہ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، یہاں حسنہ سے مراد جنت ہو. تو ہمارا جو نعرہ ہے ہر صحابی نبی جنتی جنتی، یقیناً قرآن پاک سے ہر صحابی نبی جنتی جنتی، سب صحابیات بھی جنتی جنتی، والدین نبی جنتی جنتی، حضرت صدیق بھی جنتی جنتی، اور عمر فاروق بھی جنتی جنتی، عثمان غنی جنتی جنتی، فاطمہ اور علی جنتی جنتی ہیں، حسن حسین بھی جنتی جنتی، ہر زوجہ نبی جنتی جنتی ہیں، معاویہ بھی جنتی جنتی، اور ابو سفیان بھی جنتی 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 جنتی. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہاں سے ہمیں جو ہے تمام صحابہ کرام کے جنتی ہونے کے بارے میں پتہ چلا. اچھا یہاں ایک بات اور، جی، صحابی جس نے حضور کو دیکھ لیا، اللہ پاک فرماتا ہے صحابی ہوا اس سے جنت کا وعدہ، حضور کا دیدار اس پر رب کا کیا وعدہ ہوا؟ جنتی ہونا. جنتی ہونا. جنت کا وعدہ کس چیز پر ملا؟ حضور کے دیدار پر. سبحان اللہ. یعنی صرف اتنی چیز پر جنتی ہونے کا وعدہ مل چکا، ایمان کی حالت میں حضور کا دیدار ہو جائے اور وہ رخصت ہو، اتنی چیز پر رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا جنتی. یعنی صحابی جو ہوا جنتی ہوا حضور کے دیدار سے، دوسری کوئی چیز یہاں نہیں دیکھی گئی. اگر کسی صحابی کے بارے میں کوئی کہتا بھی ہو کچھ ادھر ادھر کی باتیں، اس سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے، کیونکہ ہم نے کس بات پر جو ہے جنتی ہونے کو پڑھا ہے؟ حضور کا دیدار کیا ہے. صرف اتنی چیز نے اسے صحابی بنایا. اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ صحابی ہے وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، سب سے جنت کا وعدہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا شان ہے میرے آقا کی. بڑی پیاری تشریح ہمارے کاشف بھائی نے کی، یعنی مزہ آ گیا کہ صحابی جو ہے نا، صحابی بس اتنا ذہن میں رکھیں. اچھا جو لوگ صحابہ کا نام سن کے بعد ایسے ہیں ماشاءاللہ جو صحابہ کرام کی محبت کرنے والے ہیں، میں ان کی بات نہیں کر رہا ہوں، جو صحابہ کرام کے حوالے سے آگے پیچھے کی بات کرتے ہیں تو وہ انہوں نے یہ کیا تھا، وہ کیا تھا، وہ کیا تھا. جناب یہ تو دیکھیے انہوں نے آقا کی صحبت پائی، ختم بات. کیا بات. باقی اب جو بھی ہے وہ اللہ اور اس کے رسول جانے، ان کا معاملہ آپس کا. ہم تو یہ دیکھیں کہ انہوں نے آقا کی صحبت پائی ہے، ایمان کی حالت میں دنیا سے گئے، وہ صحابی ہو گئے. اور جو صحابی ہے جس پر صحابی ہونے کا اطلاق ہے اس کے لیے آیت کریمہ ہے وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے ساتھ جنت کا وعدہ فرما لیا. تو وہی بات ہے کہ ہر صحابی نبی جنتی جنتی ماشاءاللہ. اچھا یہ ایک چیز جو ہوتی ہے جیسے صحابہ کرام کے حوالے سے بہت سی باتیں اچھی بھی چلائی جاتی ہے اور بعض اوقات کچھ ادھر ادھر کی چیزیں بھی ہمارے پاس جو ہے پہنچتی ہے، اور اس کا سب سے بڑا ذریعہ ہمارا جو یہ ہوتا ہے موبائل، آج کل جو بہت سے ریلیشن، سوشل میڈیا، ان چیزوں پر کچھ ایسی چیزیں بھی ادھر ادھر سے آ جاتی ہے جو ہماری شریعت کے حساب سے، ہمارے عقیدوں کے حساب سے درست نہیں ہوتی. صحابہ کرام کے حوالے سے بھی بعض اوقات کوئی ایسی بات آ جاتی ہے. ابھی ہم نے سنا کہ سارے صحابہ جب جنتی ہیں تو ہمیں دوسری باتیں تو ویسے ہی نہیں سننی ہے. بالکل یہ بھی نہیں سوچنا ہے کہ وہ صحیح کہہ رہا ہے یا غلط کہہ رہا ہے. یہ سوچے کہ کیا میں نے اپنا موبائل ہی اس لیے لیا کہ میں ان کے بارے میں کوئی غلط باتیں سیکھوں. اور موبائل ہی کیا، یہ کوئی مطلب کوئی قرآن حدیث تھوڑی موبائل بھائی، دین کو صحیح جگہ سے دین سیکھا سمجھ جائے. لیا ہے. ہاں اچھا یہ بھی سوچے کہ کیا میرے کان اس لیے ہیں کہ میں ہمارے بزرگوں کے، ہمارے صحابہ کرام کے بارے میں کچھ غلط سنوں؟ اللہ. کیا میری زبان اس لیے ہے کہ میں ان کے بارے میں کچھ غلط زبان سے نکالوں؟ ہرگز نہیں. تو صحابی جنتی، اور ان کی تو پیروی کرنے کا ہمیں رب تبارک و تعالیٰ نے حکم فرمایا. ایک آیت کریمہ ہے وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ، جو میری طرف رجوع کرے، اللہ پاک فرما رہے ہیں جو میری طرف رجوع کرے اس کی پیروی کرو، اس کے پیچھے پیچھے چلو. صراط الجنان میں اس کے حوالے سے فرمایا کہ یہاں جو کہا گیا ہے جو میری طرف رجوع کرے، اس سے مراد اس کی پیروی کرنے کا جو حکم دیا گیا ہے. فرماتے ہیں کہ دین میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور حضور کے صحابہ کی پیروی کرو. یہ تو ان کی تو ہمیں پیروی کرنے کے لیے حکم دیا جا رہا ہے. اور کیوں نہ کہا جائے کہ قرآن پاک میں جہاں جہاں بھی دیکھیے آپ کہا جاتا ہے کہ متقین، تقوی والے، فلاح والے، ہدایت والے، نیک کاموں کا جہاں پر حکم دیا جاتا ہے، برائیوں سے منع کیا جاتا ہے، ان چیزوں میں سب سے پہلے اگر ان پر کوئی عمل کرنے والے ہوئے تو وہ کون ہے؟ صحابہ کرام. تو ہمارے لیے تو یہ مقتدیٰ ہے، یہ آئیڈیل ہے. سبحان اللہ. ساری دین کی بنیادیں ہیں. کیا شان تو یہ شان ہے ہمارے صحابہ بڑی پیاری آپ نے گفتگو کی. اللہ پاک ہمیں ٹوٹ کرنا صحابہ کرام سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. کیا کہیں گے آپ سراج بھائی اس حوالے سے؟ جی
صحابہ کرام کے فضائل پر مشتمل قرآنی آیات اور احادیث کا جو خزینہ ہے جی وہ ایک طرف، لیکن صرف یہ آیت جو کاشی بھائی نے ابھی پڑھی ہے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ اللہ ان سے راضی ہے اور وہ اللہ سے راضی ہیں۔ دیکھیں ہر انسان کی یہ خواہش ہوتی ہے، وہ انسان کہتا ہے کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے، لیکن صحابہ کی شان دیکھیں کہ رب خود فرما رہا ہے کہ میں ان سے راضی ہوں، کیا شان اور اگلی بات کہ وہ مجھ سے راضی ہیں۔ سبحان اللہ۔ رب تو رحیم ہے، کریم ہے، بندے سے راضی ہو جاتا ہے، لیکن بندہ بہت کم رب سے راضی ہوتا ہے۔ وہ کیسے؟ کہ رب سے راضی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ رب کے ہر فیصلے سے راضی ہو جائے بندہ، صحیح، چاہے وہ دکھ ہو چاہے وہ سکھ ہو۔ یعنی اگر میں یوں کہوں کہ جے سونا میرے دکھ وچ راضی تے میں سکھ نو چلے پاواں، تو سکھ نو چلے پاواں، یہ صحابہ کا انداز تھا۔ انہوں نے سکھ کو چلے پایا حضور کے لیے اور اللہ کے لیے۔ انہوں نے اپنے گھر کو چھوڑا، اپنے خاندان، اپنے وطن کو چھوڑا۔ سب سے مشکل ہوتا ہے اپنے وطن کو چھوڑنا، لیکن صحابہ کرام نے اپنے وطن کو بھی چھوڑ دیا اللہ کے لیے اور اللہ کے رسول کے لیے، اور جس طرف ہجرت کا انہیں کہا گیا اس طرف وہ چل پڑے۔ ماشاءاللہ۔ تو یہ صحابہ کرام کے فضائل ہیں، اور یہ دیکھیں ان کی رضا صحابہ کرام کہ جو بھی پریشانی آئی راستے میں خندہ پیشانی کے ساتھ انہوں نے ویلکم کیا اس کا۔ ماشاءاللہ، یہ صحابہ کرام کی شان، سبحان اللہ۔ اور یہاں پر ہم ان صحابیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی نہیں بھول سکتے کہ جو راستے سے جا رہی تھیں تو انہیں بتایا گیا کہ آپ کے والد جو ہیں وصال فرما چکے ہیں۔ پھر آگے گئیں تو پھر بتایا گیا کہ آپ کے جو ہیں شوہر بھی اللہ کو پیارے ہو چکے ہیں۔ پھر کچھ آگے بڑھی تو کہا گیا کہ آپ کے بھائی بھی انتقال کر چکے ہیں۔ پھر کچھ آگے گئیں تو پھر بتایا گیا کہ آپ کے بیٹے بھی اللہ کو پیارے ہو چکے ہیں، دنیا سے گزر چکے ہیں۔ تو کیا اس پہ ہائے ہلا، رونا دھونا، بے صبری کا مظاہرہ کیا؟ بالکل نہیں، بلکہ کہہ رہی ہیں کہ مجھے بتاؤ حضور کیسے ہیں، میرے حضور کیسے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور جب حضور کو دیکھا تو بے ساختہ کہا کلو مصیبت بعدک جلل، حضور آپ کے ہوتے ہوئے ہر مصیبت ہیج ہے، آپ سلامت ہیں، ہمیں کسی چیز کی، کسی پریشانی کی کوئی پرواہ نہیں، گویا میرے تو آپ ہی سب کچھ ہیں جانے عالم۔ میرے تو آپ ہی سب کچھ رحمت عالم، میرے تو آپ ہی سب کچھ ہے رحمت عالم، میں جی رہا تمہاری یاد کو کیسے نہ زندگی سمجھوں، یہی تو ایک سہارا ہے زندگی کے لیے، یہی تو سہارا ہے زندگی کے لیے، یاد کو کیسے نہ زندگی سمجھو۔ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے آتا ہے، صحابی رسول ہیں، ایک مرتبہ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں اور چہرہ ان کا افسردہ ہوتا ہے، غم کے آثار ظاہر ہو رہتے ہیں چہرے سے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں ثوبان کیا ہوا ہے؟ حضرت ثوبان کہتے ہیں یا رسول اللہ، نہ کوئی ظاہری تکلیف ہے، نہ کوئی بیماری، نہ کوئی ایسی ظاہری پریشانی، بس یہی خیال ہو رہا ہے کہ جنت میں تو آپ کا مقام بہت بلند و بالا ہوگا اور میں جنت میں کسی جگہ ہوگا، کسی ایک مقام پر ہوگا، زندگی میں تو میرا سارا سکون تو آپ کا دیدار ہے، وہاں میں آپ کا کیسے دیدار کروں گا؟ اس صحابہ کرام مطلب ناظرین یعنی کیسی ان کی سوچ ہوا کرتی تھی، کیسی محبت ہے، اور ایک طرف ہم دیکھیں اپنی محبت کو، مطلب
دنیا میں تو ان کو آقا کا پڑوس مل رہا ہے، آقا کی صحبت مل رہی ہے، لیکن اب فکر یہ ہو رہی ہے، حالانکہ جنتی ہیں، پیچھے اپنے آیتیں کہیں پڑھی نا، صحابی ہیں تو ظاہر بات ہے جنتی ہو گئے اب سیدھے سیدھے، لیکن ان کی محبت دیکھیں آپ، ان کی فکر کیسی ہے، ان کی سوچ کیسی ہے کہ دنیا کے اندر تو حضور کے ساتھ رہ رہا ہوں، ان کی زیارت کر رہا ہوں، صحبت پا رہا ہوں، جنت میں حضور کے ساتھ کیسے رہوں گا؟ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب عرض کی یا رسول اللہ یہی خیال آ رہا ہے کہ جنت میں آپ زندگی میں تو آپ کا دیدار ہی سب کچھ سکون ہے، وہاں کیسے آپ کا دیدار ہوگا؟ آپ تو بہت بلند و بالا مقام پر ہوں گے۔ سبحان اللہ۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو ہے خاموش رہتے ہیں، آیت کریمہ نازل ہوتی ہے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ، جو اللہ اور رسول کا حکم مانے، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ، تو وہ لوگ جو اللہ اور رسول کا حکم مانے تو وہ لوگ ان کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ نے احسان فرمایا، جن پر اللہ نے انعام فرمایا۔ یعنی کون لوگ؟ کن لوگوں کے ساتھ ہوں گے؟ انبیاء، صدیقین، شہداء، نیکی کرنے والے، ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے۔ سبحان اللہ۔ تو یہ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو ہے دلاسا دیا گیا کہ ان کو حضور کا دیدار وہاں بھی نصیب ہوگا۔ تو یہ تھے کہ میرے تو آپ ہی سب کچھ ہے، سب کچھ ہے، رحمت عالم، تمہاری یاد کو کیسے نہ زندگی سمجھوں۔ اور صحابہ کرام کا یہ طر امتیاز ہمیں ملتا ہے کہ یہ جنت میں بھی، یعنی زندگی میں تو انہوں نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ساتھ نبھایا، آپ کے ساتھ رہے، ان کو یہی چیز جو ہے ہمیں کئی حدیث سے پتہ چلتی ہے کہ سوچتے تھے کہ جنت میں کیسے ہوگا۔ حضرت ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور نے فرمایا سل ربیعہ، ربیعہ مانگو، یعنی جو مانگنا ہے، حضور تو مالک کونین ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت ربیعہ نے کیا مانگا؟ جنت مانگی۔ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابھی ان کے حوالے سے ہم نے سنا، انہوں نے کس چیز کی عرض کی؟ جنت میں حضور کے دیدار کی۔ حضرت ام عمارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے جو ہے بیٹے اور فلا دیگر افراد شہید ہوتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتی ہیں کہ یا رسول اللہ دعا کیجئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کیا؟ کہتی ہیں کہ یا رسول اللہ جنت میں آپ کی مرافقت مل جائے، آپ کا ساتھ مل جائے، تمہاری یاد کو کیسے نہ زندگی سمجھوں۔ تمہاری یاد کو کیسے نہ زندگی سمجھو، یہی تو ایک سہارا ہے زندگی کے لیے۔ جنت میں آقا کا پڑوسی، جنت میں آقا کا پڑوسی بن جائے عطار الہی، بن جائے ہم سب بھی الہی، بن جائے ہم سب بھی الہی۔ یا رب از پائے کتب مدینہ، یا رب از پائے کتب مدینہ، یا اللہ میری جھولی بھر دے، یا اللہ میری جھولی بھر دے۔ آمین آمین، ماشاءاللہ۔ سراج بھائی گفتگو کر رہے تھے، مزید جی، کنٹینیو کیجیے۔ یہ شان ہے صحابہ کرام کی، اسی لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اصحابی کالنجوم، کیا بات ہے، سبحان اللہ، بِأَيِّهِمْ اقتدیتم اہتدیتم، کہ میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، جس کی بھی پیروی کرو گے تم نجات پا جاؤ گے۔ اصحاب حضور نجم ہیں، اس لیے امام علیہ سنت فرماتے ہیں اصحاب حضور نجم ہیں اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی۔ اس کو اگر کچھ آسان کروں تو چاند کی طرح، چاند کی طرح تیرے گرد وہ تاروں کا ہجوم، وہ تیرا حلقہ اصحاب میں بیٹھا کرنا۔ یہ وہ ستارے تھے جن کی روشنیوں کی بدولت آج بھی ہم ہدایت پاتے ہیں۔ یہ صحابہ کرام کی شان تھی۔ سبحان اللہ۔ اور صحابہ کی شان ایسی تھی کہ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ میری ایک بار تمنا ہوئی، ایک بار سینے میں اس خواہش نے جنم لیا کہ کاش حضور ہمارے زمانے میں ہو۔ تو اسی دن رات کو سویا تو قسمت کا ستارہ جو ہے چمک اٹھا، حضور میری خواب میں تشریف لے آتے ہیں، اور کیا دیکھتا ہوں کہ حضور ایک دراز گوشت پر سوار ہیں اور دراز گوشت بلندی کی طرف چڑھ رہا ہے۔ اچانک اس کے جو ہے پاؤں پھسلنے لگے، تو میں آگے پیچھے دیکھنے لگا کہ کوئی پتھر مل جائے جس سے
ان کے پاؤں روکوں, ٹیک لگا دوں تاکہ دراز گوشت کے جو ہے پاؤں پھسلے نہ, دراز گوشت دراز گوشت کے جو ہے پاؤں پھسلے نہ. میں پتھر ڈھونڈ رہا تھا. اتنے میں کیا دیکھتا ہوں کہ صحابہ کرام جو ہے دراز گوشت کے پیچھے اپنے کندھے لے کر کندھوں سے ٹیک لگائے. کیا تو میں اس وقت سمجھا کہ ہم اس قابل نہیں ہیں کہ حضور ہمارے زمانے میں ہوتے, کہ ہم پتھر ڈھونڈ رہے ہیں اور وہاں پہ صحابہ کرام نے اپنے کندھے پیش کیے ہوئے. کیا بات. تو ایسی شان صحابہ کرام کی تھی کہ ہم اس قابل نہیں کہ ہمارے زمانے میں وہ ہوں. کیوں نہ پھر ایسے صحابہ سے محبت کریں. سبحان اللہ. اور مجھے یہاں پہ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ جملہ بھی یاد آ رہا ہے کہ میں نے بڑے بادشاہ دیکھے ہیں, بڑے میں نے جو ہے سربراہ دیکھے ہیں, لیکن کسی سے ایسی محبت کرنے والے نہیں دیکھے جیسی محبت محمد کے صحابہ محمد سے کرتے ہیں سبحان اللہ. صلی اللہ علیہ صلی وسلم. اللہ تعالیٰ علیہ کیا شان ہے صحابہ کرام کی. سبحان اللہ. ان کے بارے میں ایسا لگتا ہے پڑھتے چلے جائیں, سنتے چلے جائیں, ان کی شان و رفعت بہت بلند ہے. یقین جانیے ناظرین, ہم یوں سمجھے کہ ایک ایپیسوڈ اس پہ بیان کریں نا, کچھ نہیں ہے. یہ 1.5 گھنٹے میں 2 گھنٹے میں ان کی سیرت بیان ہو ہی نہیں سکتی. صحابہ کرام کو جو امت پر احسانات ہیں, انہوں نے جو امت کے ساتھ بھلائیاں کی ہیں, خیر خواہیاں کی ہیں, سبحان اللہ, بڑی عالی شان ہے. اللہ پاک ہمیں بس ان کا ذرہ عطا فرما دے. آمین. واقعی ایسا ہی ہے علی بھائی. صحابہ کرام کی محبت کی جو ہم بات کر رہے ہیں, اگر ہم ان سے محبت نہ کریں تو بہت ساری خرابیاں لازم آ سکتی ہیں. دراصل بات یہ ہے کہ صحابہ کرام جو ہے ہمارے دین کی بنیاد ہے. صحیح. یہ ہم اپنے سے نہیں کر رہے ہیں. حدیث پاک ہے, کنز العمال کی ایک حدیث پاک کے الفاظ ہے, لِكُلِّ شَيْءٍ أَسَاسٌ. ہر چیز کی کوئی بنیاد ہوتی ہے, کوئی بیسک ہوتا ہے جس پر اس کی ڈیپینڈ. جیسے ہم بلڈنگ بناتے ہیں تو پہلے اس کے لیے کیا بنانا ہوتا ہے, پلر ہوتے ہیں. اگر پلر نہیں ہوں گے تو بلڈنگ نہیں مطلب رہ سکتی. ہر چیز کی بنیاد ہوتی ہے, کوئی بیسک چیز ہوتی ہے جس پر اس کو ڈیپینڈ کیا جاتا ہے, فاؤنڈیشن. حدیث پاک کے الفاظ ہے لِكُلِّ شَيْءٍ أَسَاسٌ. ہر چیز کی بنیاد ہے. وَأَسَاسُ الْإِسْلَامِ حُبُّ أَصْحَابِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وَحُبُّ أَهْلِ بَيْتِهِ. دونوں چیزیں حضور نے فرمایا کہ ہر چیز کے لیے بنیاد ہوتی ہے, اور اسلام کی بنیاد وہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صحابہ کی محبت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں کی محبت. یہ حضور سے محبت کا تقاضا ہے کہ ہم صحابہ کرام سے محبت کریں, اہل بیت سے محبت کریں. امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک بہت پیاری بات جو ہے المعتقد المنتقد میں فرماتے ہیں, فمن احب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وجب ان يحبهم جميعا ومن ابغض بعضهم ثبت انه لا يحب رسول اللہ. کہتے ہیں اصل ہم یہی بات کر رہے ہیں نا کہ رسول اللہ سے محبت کا تقاضا ہے کہ ہم صحابہ سے محبت کریں. امام احمد رضا خان کہتے ہیں کہ جس نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے محبت کی اس پر واجب ہے کہ تمام صحابہ اور اہل بیت سے محبت کرے. ہاں, یعنی جو مطلب حضور سے محبت کا دم بھرے اور حضور کے صحابہ کرام سے محبت نہ کرے تو وہ اپنے دعوے میں جھوٹا ہے, وہ جھوٹا ہے. آگے فرماتے ہیں کہ جو ان میں سے کسی سے بغض رکھے یا طعن زنی کرے, پتہ چل گیا کہ اسے رسول اللہ سے محبت نہیں. رسول اللہ سے محبت ہوگی تو صحابہ سے محبت ہوگی. حدیث ہمیں دیکھ لیجئے صحابہ سے ملی ہے. اگر ہم صحابہ کرام کو غلط سمجھتے ہیں یا غلط کہتے ہیں تو کیا ہوگا؟ صحابہ کا ہم تذکرہ کر ہی رہے ہیں, اور یقیناً اس کے بہت سارے فائدے حدیث پاک میں جو ہے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جب یہ صحابہ بنیاد ہوئے تو ان سے محبت بھی, ان کی باتیں بھی, ان کی پیروی بھی ہم پر ضروری ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من احب اصحابی و ازواجی و احبابی و اہل بیتی ولم یطعن فی احد منہم و خرج من الدنیا علی محبتہم کانا معی فی درجتی یوم القیامہ. کتنی پیاری حدیث پاک ہے. ایک ایک لفظ اس کے جو ہے محبت والے ہیں. فرماتے ہیں کہ جس نے محبت کی میرے صحابہ سے, میرے ازواج سے, میرے احباب سے, میرے گھر والوں سے, اور ان میں کسی پر اس نے طعن زنی نہ کی ہو, اور دنیا سے ان کی محبت پر ہی رخصت بھی ہوا, رسول اللہ کہتے ہیں وہ میرے درجے میں کل قیامت کے دن جو ہے جنت میں ہوگا. سبحان. یعنی اس میں جو آپ نے ماشاءاللہ اس سے بڑی حدیث پاک پڑھی تھی تو پتہ ہی چلتا ہے کہ دونوں سے محبت ضروری ہے. دونوں سے صحابہ کرام سے محبت ضروری ہے اور اہل بیت اطہار سے محبت ضروری ہے. کوئی بندہ صحابہ سے تو محبت کرے, اہل بیت اطہار کی گستاخی کرے تو وہ بھی کامل مومن نہیں ہے. کوئی بندہ اہل بیت اطہار سے تو محبت کا دم بھرتا ہے لیکن صحابہ کرام گستاخی کرے تو وہ بھی کامل مومن نہیں ہے, کیونکہ اہل سنت کا ہے بیڑا پار, اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی. دونوں کی تعظیم کرنی ہے,
دونوں کے حوالے سے اچھے الفاظ بولنے ہیں، دونوں کے حوالے سے ہمیں مثبت بات کرنی ہے، تو وہی بندہ کامیاب ہے۔ کاشف بھائی ماشاءاللہ بہت ساری آپ نے گفتگو کی، ہمارے سراج بھائی نے بھی بہت ساری ماشاءاللہ اس پہ گفتگو کی۔ اب میں چاہوں گا کہ کچھ اہل بیت اطہار کے حوالے سے بیان کرنا۔ ماشاءاللہ۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان کتنا پیارا ہے۔ وہ اعلیٰ فرماتے ہیں نا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ اللہ 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 اللہ، ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ احادیث کریمہ میں بھی جو ہے صحابہ کرام اور ساتھ میں آپ نے جو اہل بیت کا کہا ہے، اہل بیت کے بھی کیا فضائل جو ہے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائے ہیں، بلکہ فرمایا ہے کہ اپنے بچوں کو 3 چیزوں کی تعلیم دو، اپنے نبی سے محبت کی تعلیم دو، قرآن سے محبت کی، اور میرے اہل بیت سے محبت کی تعلیم دو۔ سبحان اللہ۔ اور ہم کیا ان کے بارے میں ثنا خوانی کرے یا ان کی تعریف کرے، کس زباں سے ہوں بیانے عز و شان اہل بیت، مدح گوئے مصطفیٰ ہے مدح شان اہل بیت۔ کس زباں سے ہو بیانے عز و شان اہل بیت، مدح گوئے مصطفیٰ ہے مدح خان اہل بیت، کہ ان کے گھر میں بے اجازت جبرائیل آتے نہیں، ان کے گھر میں بے اجازت جبرائیل آتے نہیں، قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت، قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت۔ میں تو پنجتن کا غلام ہوں، میں تو پنجتن کا غلام ہوں، میں تو پنجتن کا غلام ہوں، میں تو پنجتن
پہ اہل بیت پر قربان ہماری جان، اصحاب اہل بیت پر قربان ہماری جان، اصحاب اہل بیت پر قربان ہماری جان۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، کیا شان ہے میرے آقا کیا کے، شان ہے اہل صحابہ بیت کی اہل بھی، بیت کی۔ صحابہ کی بھی، کیا شان ہے، بڑا زبردست آپ نے موضوع لیا ہے، اہل بیت کے کیا ہم فضائل، واقعی یعنی کہ ایسا لگتا ہے کہ یہ تو ایک ایپیسوڈ میں اس کو بیان کرنا ناممکن ہے، ناممکن ہے ان کی واقعی۔ شانیں ایسی بلند ہے، اللہ پاک ہمیں ان کا صدقہ نصیب فرمائے۔ اب ناظرین، چونکہ ظاہر بات ہے ہمارے اور بھی سیگمنٹ ہوتے ہیں، تو آئیے انشاءاللہ عز و جل ایک کلام سن لیتے ہیں، پھر اس کے بعد انشاءاللہ مزید آگے بڑھیں گے۔ یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر، 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 سب غلاموں کا بھلا ہو، سب غلاموں کا بھلا ہو، سب کرے طیبہ کی سیر، یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر، یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر، یا نبی اب تو مدینے میں مجھے بلوائیے، یا نبی اب تو مدینے میں مجھے بلوائیے، یا نبی اب تو مدینے میں مجھے بلوائیے، ہو میسر با ادب، ہو میسر با ادب، پھر آپ کی گلیوں کی سیر، ہو میسر با ادب، پھر آپ کی گلیوں کی سیر، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، کاش طیبہ میں شہادت کا عطا ہو جائے جام، کاش طیبہ میں شہادت کا عطا ہو جائے جام، جلوہ محبوب میں، جلوہ محبوب میں انجام میرا ہو بخیر، جلوہ محبوب میں انجام میرا ہو بخیر، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، تیز ہے تلوار کی بھی دھار سے یہ پلسرات، تیز ہے تلوار کی بھی دھار سے یہ پلسرات، تم سنبھالا دو کہیں، تم سنبھالا دو کہیں جائے پھسلنا میرا پیر، تم سنبھالا دو کہیں جائے پھسلنا میرا پیر، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا امت محبوب کا یا رب بنا دے خیر خواہ، امت محبوب کا یا رب بنا دے خیر خواہ، نفس کی خاطر کسی سے دل میں میرے ہونا بے، نفس کی خاطر کسی سے دل میں میرے ہونا بے،
سن کر حالت عطار ہو رو رو کے غیر یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر آفتوں کا رخ بدل دے 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 اور بلائے ہم سے فیر الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. ناظرین آپ نے کلام بھی سنا ماشاء اللہ. آئیے اب ہمارا بہت ہی پیارا سیگمنٹ جس کا نام ہے ذکر ایک نبی کا، اس کی طرف بڑھتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ناظرین پروگرام نور سحر کا بہت ہی پیارا سیگمنٹ جس کا نام ہے ذکر ایک نبی کا لے کر آپ کے سامنے حاضر ہوئے ہیں. امید کرتا ہوں کہ آپ نے ہمارے پچھلے ایپیسوڈز کے اندر بھی یہ سیگمنٹ دیکھا ہوگا. انشاءاللہ آج بھی کسی ایک نبی علیہ السلام کا ذکر کریں گے. وہ کون ہے جن کا آج مبارک ذکر ہم اپنے پروگرام میں کرنے جا رہے ہیں؟ ان کا نام ہے حضرت ایوب علیہ السلام. سبحان اللہ، کیسی شخصیت ہیں، آپ کا نام کیا ہے، آپ کی ولادت کہاں ہوئی، آپ کے والد کون ہیں، اس طرح کی بہت ساری باتیں انشاءاللہ کچھ مختصر وقت میں کوشش کروں گا کہ آپ تک بہت ساری باتیں پہنچا سکوں. ناظرین آپ علیہ السلام جو ہیں حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے عیس کی نسل سے ہیں، اور والدہ ماجدہ کا تعلق حضرت لوط علیہ السلام کے خاندان سے ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو ہر قسم کے اموال، مویشی، چوپائے، باندی، غلام، کھیت، باغات اور وسیع و عریض زمین کے علاوہ کئی بیویوں اور کثیر اولاد سے بھی نوازا تھا. مال و دولت، راحت و آرام اور صحت و تندرستی کے ان ایام میں بھی آپ علیہ السلام تقوی اور پرہیزگاری کے اعلیٰ درجے پر فائز رہے، ذکر الہی میں مشغول اور متوجہ الی اللہ رہے، نعمتوں پر شکر الہی ادا کرتے رہے. دنیا کی دولت اور زیب و زینت انہیں یاد الہی سے غافل نہ کر سکی. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک وقت آیا کہ ان پر آزمائش آئی اور ان کے سب اموال ختم ہو گئے، مویشی اور چوپائے مر گئے، باندی غلام فوت ہو گئے، ایک زوجہ کے علاوہ باقی اہل خانہ اور اولاد بھی دنیا سے چلے گئے. حتیٰ کہ بات یہاں تک پہنچی کہ شدید مرض کی شکل میں آپ کے جسم مبارک کا بھی امتحان شروع ہو گیا. اللہ اکبر. آزمائش و امتحان کا یہ سلسلہ کئی سالوں تک جاری رہا، لیکن پے در پہ مصیبتوں اور تکلیفوں کے باوجود آپ کا صبر کا دامن مضبوطی سے تھامے رہا، اور جب بھی کوئی مصیبت آئی تو اس کی زبان سے ناشکری نہیں کی، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا کے کلمات ہی جاری ہوتے رہے. آپ کی آزمائش جس قدر شدید ہوتی گئی، صبر و استقامت میں بھی اسی قدر اضافہ ہوتا گیا، یہاں تک کہ آپ کا صبر ضرب المثل بن گیا، یعنی اس کی مثالیں دی جانے لگی. آج بھی آپ دیکھیں نا، صبر ایوب بڑا مشہور ہے، ایوب علیہ السلام کا صبر یہ، اب اس کی مثالیں دی جاتی ہیں. بالآخر آپ علیہ السلام نے بارگاہ الہی میں دعا کی، جس سے آپ کی آزمائش ختم ہوئی اور صبر و شکر کے صلے میں شفا کی نعمت ملی، اور اللہ پاک نے پہلے سے بھی زیادہ مال اور اولاد آپ کو عطا فرما دیے. سبحان اللہ، کیسی عظیم شخصیت ہے، کس قدر صبر کا معاملہ ہے کہ کئی سالوں تک مرض میں مبتلا رہے، لیکن ایک بار بھی زبان پر ناشکری کا کلمہ نہیں آیا. سبحان اللہ. اللہ پاک ہمیں ان کا صدقہ نصیب فرمائے. ناظرین کرام، مزید سنتے ہیں کہ قرآن پاک کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کن کن مقامات پر آپ علیہ السلام کا تذکرہ خیر فرمایا ہے. چنانچہ سورہ نساء آیت نمبر 163 اور سورہ انعام آیت نمبر 85 میں دوسرے انبیاء کرام علیہ السلام کے اسماء مبارکہ کے ساتھ آپ کا نام پاک بھی مذکور ہے. حالات کا بیان نہیں، البتہ سورہ انبیاء
آیت نمبر 83 اور 84، اسی طرح سورہ صاد آیت نمبر 41 سے 44 میں آپ کی بیماری، اس سے شفا اور زوجہ سے متعلق ایک واقعہ بھی بیان کیا گیا ہے۔ آئیے سنتے ہیں کہ آپ کا تعارف کیا ہے، آپ کا نام مبارک کیا ہے، آپ کس کی اولاد سے ہیں، آپ کی والدہ کون ہے، اس حوالے سے کچھ سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ ناظرین، جناب سیدنا ایوب علیہ السلام کا نام تو آپ نے سن لیا کہ آپ کا نام ہے ایوب، اور نسب نامے سے متعلق مختلف اقوال ملتے ہیں، جن میں سے ایک قول یہ ہے ایوب بن اموس بن زارح بن عیس بن حضرت اسحاق علیہ السلام بن حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ آپ کی والد محترمہ حضرت لوط علیہ السلام کی اولاد میں سے تھی۔ زوجہ کا نام رحمت ہے، اور یہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بیٹے کی شہزادی تھیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آپ کا مبارک حلیہ سنتے ہیں کہ آپ دکھتے کیسے تھے، ایک کاش کہ ہم سنتے بھی چلے جائیں، تصور میں جناب سیدنا ایوب علیہ السلام کو بھی لاتے جائیں۔ آپ علیہ السلام کے بال گھنگریالے، خوبصورت کشادہ آنکھیں، شکل و صورت بہت حسین، گردن چھوٹی، سینہ چوڑا، پنڈلیاں اور کلائیاں مضبوط، اور قدم مبارک لمبا تھا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیسی عظیم شان و شوکت کے مالک ہیں۔ علماء تفسیر و تواریخ فرماتے ہیں حضرت ایوب علیہ السلام کے پاس تمام انواع و اقسام کے کثیر اموال تھے، جن میں باندی، غلام، مویشی اور دیگر جانور سے لے کر وسیع و عریض آپ کی زمینیں بھی شامل ہیں۔ یوں ہی آپ کو کثیر اولاد بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عطا ہوئی تھی۔ آپ کی کثیر اوصاف اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر بیان فرمائے ہیں۔ آپ کی سیرت کا جو بڑا ہی ایک مشہور واقعہ ہے، جو آپ پر آزمائش آئی، آپ پر مصیبتیں آئیں، آپ نے رب قدیر عز و جل کی جناب میں کوئی ناشکر نہیں کی، بلکہ شکر گزار رہے۔ اور یہیں پر آپ علیہ السلام کی زوجہ کا ذکر کرنا بھی میں اپنے لیے باعث برکت سمجھوں گا کہ آپ کی زوجہ محترمہ جو ہے، انہوں نے بھی آپ کا ساتھ نہیں چھوڑا۔ حالانکہ آپ کو کئی سالوں تک یہ مرض لاحق رہا، لیکن آپ کی جو زوجہ محترمہ ہے وہ آپ کی حقیقی خادمہ بھی تھی، آپ کی سچی وفادار بیوی تھی۔ انہوں نے آپ کا خیال رکھا، اس مرض میں آپ کے ساتھ رہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیسی محبت ہے اور اپنے شوہر کا کس قدر خیال رکھنے کا معاملہ ہے۔ ناظرین کرام، احادیث کریمہ کے اندر بھی حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب سیدنا ایوب علیہ السلام کا تذکرہ خیر فرمایا ہے۔ آئیے آپ کو کچھ احادیث بھی سناتا ہوں۔ چنانچہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ایوب علیہ السلام برہنہ غسل کر رہے تھے کہ اس دوران آسمان سے آپ پر سونے کی ٹڈیاں برسیں۔ آپ انہیں چادر میں بڑھنے لگے۔ رب تبارک و تعالی نے ندا فرمائی، یا ایوب الم اکن اغنیتک عما ترا، یعنی اے ایوب، جو تمہارے پیش نظر ہے کیا میں نے تمہیں اس سے بے پرواہ نہ کیا تھا؟ عرض کی بلا یا ربی ولیکن لا غنا بی عن برکتک، یا رب کیوں نہیں، لیکن مجھے تیری برکت سے تو بے نیازی نہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضرت ابن ابزی رحمۃ اللہ علیہ سے مروی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت ایوب علیہ السلام لوگوں میں سب سے بڑھ کر عالم، صابر اور غصہ پینے والے تھے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت ایوب علیہ السلام قیامت کے دن صبر کرنے والوں کے سردار ہوں گے۔ سبحان اللہ۔ ناظرین، کتنی فضیلتیں ہیں آپ کی، کتنی برکتیں ہیں، یہ تو بہت ساری باتیں ہیں، لیکن آج ایک درس آپ کو دینا چاہوں گا۔ آپ نے سنا کہ حضرت ایوب علیہ السلام صابر اور صبر کرنے والوں کے امام ہیں، اور جنت میں صبر کرنے والوں کے سردار ہوں گے۔ آپ کا صبر بڑا مشہور ہے۔ آئیے نیت کیجئے، ہمارے اوپر بھی کوئی مصیبت آئے، پریشانی آئے، تکلیفیں آئے، بیماریاں آئیں، ٹینشن ہوں، دکھ ہو، درد ہو، ہم کس بھی حالت کے اندر ہوں، لیکن صبر کا دامن نہیں چھوڑنا ہے، کیونکہ ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ تو ناظرین، آج آپ نے جناب سیدنا ایوب علیہ السلام کے حوالے سے کچھ مختصر گفتگو سننے کی کوشش کی۔ اسی طرح روزانہ ہمارا پروگرام نور سحر دیکھتے رہیں گے تو روزانہ کی بنیاد پر کسی نہ کسی ایک اللہ کے نبی علیہ السلام کا تذکرہ خیر سنتے رہیں گے۔ کل تک انشاءاللہ پھر کریں گے ملاقات۔ دعا میں یاد رکھیے گا، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔
صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ناظرین کرام، آپ نے بہت ہی پیارا ایپیسوڈ ذکر ایک نبی کا سماعت کیا، اور آج اللہ کے نبی جناب حضرت سیدنا ایوب علیہ السلام کا تذکرہ سنا۔ اللہ پاک ان کے صدقے ہمیں بھی صابر و شاکر بنائے، صبر کی عظیم دولت سے سرفراز فرمائے۔ تو گفتگو چل رہی تھی ہماری حضرات صحابہ کرام اور اہل بیت اطہار کے حوالے سے۔ اچھا سراج بھائی، دیکھا ہی جاتا ہے کہ صحابہ کرام اور اسی طریقے سے اہل بیت اطہار کے درمیان بعض لوگ جو نا فرق کرتے ہیں، یہ الگ ہیں، ان کا الگ ہے۔ اچھا بعض تو بدنصیب ایسے بھی ہیں جو معاذ اللہ اس طرح کی بات کرتے ہیں کہ ان کے آپس میں جو ہے نا اختلافات تھے، آپس میں محبت نہیں تھی۔ تو اس میں سچائی کیا ہے؟ کچھ قرآن و حدیث کی روشنی میں بتائیں نا ہمیں۔ دیکھیں، یہ جو پہلے اگر ہم دیکھیں، یہ ساری چیز جو لوگوں میں ہے یہ لا علمی اور جہالت کی بنا پر ہے۔ بالکل ایسا ہی، اگر قرآن دیکھیں تو قرآن کہتا ہے رحماء بینہم، سبحان اللہ۔ کہ آپس میں جو ہیں بڑے نرم دل تھے، رحم کرتے تھے۔ تو یہ کیا ہے؟ رحم پیار و محبت ہی تھا۔ صحیح۔ اگر ہم احادیث میں یا جو واقعات آئے ان کو بھی پڑھتے ہیں تو ان میں بھی ان کے درمیان بڑی محبت پائی جاتی ہے۔ ایک بار کا واقعہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی میں مال غنیمت تقسیم فرما رہے تھے کہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور کہنے لگے کہ اے امیر المؤمنین، اللہ نے جو مال غنیمت مسلمانوں کو عطا فرمایا ہے اس میں سے میرا حصہ مجھے دیجیے۔ اچھا، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 1000 درہم جو ہیں ان کو پیش کیے اور آپ لے کر چلے گئے۔ پھر حضرت امام حسین کھڑے ہوئے اور انہوں نے بھی کہا کہ امیر المؤمنین میرا حصہ بھی دیجیے۔ تو آپ نے انہیں بھی 1000 درہم جو ہے پیش کیے اور وہ بھی لے کے چلے گئے۔ پھر خود امیر المؤمنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے حضرت عبداللہ کھڑے ہوئے کہ امیر المؤمنین میرا حصہ بھی دیجیے۔ تو آپ نے انہیں 500 درہم دیے۔ اچھا، پہلے حسنین کریمین کو 1000 درہم پیش کیے اور اپنے بیٹے کو 500 درہم پیش کیے۔ اللہ اللہ۔ تو کہنے لگے کہ امیر المؤمنین، میں تو اس وقت سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ غزوات میں شریک ہو رہا ہوں جب حسنین کریمین چھوٹے کم عمر تھے، اس کے باوجود آپ نے انہیں 1000 درہم دیے اور مجھے 500 درہم۔ تو جو ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب یہ بات سنی تو اہل بیت کی محبت کا جو سمندر تھا وہ موجیں مارنے لگا، اور عشق و محبت میں سرشار ہو کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو جواب دیا، ناظرین آپ بھی سنیں گے تو آپ کے کلیجے کو بھی ٹھنڈ پڑ جائے گی۔ حضرت عمر نے فرمایا کہ تم بھی چاہتے ہو کہ تمہیں بھی اتنا ہی حصہ دیا جائے جتنا حسنین کریمین کو دیا گیا، تو جاؤ ان کے والد جیسا والد لے کے۔ کیا بات ہے! اگر تم بھی چاہتے ہو کہ تمہیں بھی ان جیسا حصہ دیا جائے تو جاؤ ان کے والدہ جیسی والدہ لے کر آؤ، اللہ، ان کے نانا جیسا نانا لے کر آؤ، اور ان کی نانی جیسی نانی لے کر آؤ، ان کے چچا جیسا چچا، ان کے ماموں جیسا ماموں لے کر آؤ۔ اللہ اکبر۔ اور پھر خود فرمایا لیکن تم نہیں لا سکتے، کیوں؟ کیونکہ ان کے والد علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ سبحان عنہ، اللہ۔ اور تم ان کی والدہ جیسی والدہ بھی نہیں لا سکتے کیونکہ ان کی والدہ خاتون جنت سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور تم ان کے نانے جیسا نانا بھی نہیں لا سکتے کیونکہ ان کا نانا کونین کا والی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اور پھر تم ان کی نانی جیسی نانی بھی نہیں لا سکتے کیونکہ وہ تو خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہیں، اور ان کے چچا حضرت جعفر جیسا چچا بھی نہیں لا سکتے، ان کے ماموں حضرت ابراہیم جیسا ماموں بھی نہیں لا سکتے، اور ان کے جو ہے خالہ حضرت رقیہ، حضرت ام کلثوم جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بیٹیاں ہیں، ان جیسی تم خالہ بھی نہیں لا سکتے۔ تو جب تم نہیں لا سکتے تو اسی لیے تمہیں ان جیسا حصہ نہیں دیا گیا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ کردار دیکھیں کہ سادات کو ڈبل حصہ دیا جا رہا ہے، دگنا۔ تو اللہ کا فضل ہے، ہم بھی صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلنے والے ہیں، اور ہمارے امام اہل سنت کا بھی یہی انداز تھا۔ صحابہ کرام کے طریقے پر عمل کرتے ہوئے وہ بھی ہمیشہ جب بھی کوئی چیز تقسیم کرتے تو سادات کو دگنا دیتے۔ سبحان اللہ۔ اور ہماری یہ خوش قسمتی ہے کہ ہمارے امیر اہل سنت کا بھی یہی طریقہ ہے کہ جب سادات کو دینے کی باری آتی ہے تو آپ سادات کو دگنا دیتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو ہمیں بھی اسی انداز پہ چلنا چاہیے، سادات کو جب بھی کچھ دینا ہو، عید کے موقع پہ دیں یا جب بھی دیں تو ان کو دگنا ہی حصہ دیں۔ صحابہ کرام سے ہی ہمیں یہ چیز سمجھ میں آتی ہے کہ اہل بیت سے محبت ہمیں صحابہ کرام سے درس ملا ہے۔ بالکل صحیح ایسا ہی ہے۔ اور حضرت فاروق اعظم کی اہل بیت سے محبت تو آپ نے بیان کی۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے بھی آتا ہے، ایک مرتبہ مولائے کائنات مولا مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سب سے پہلے خلیفہ، کہتے ہیں
کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جو رشتہ دار ہیں، حضرت علی سے صدیق اکبر کہہ رہے ہیں کہ حضور کے جو رشتہ دار ہیں، حضرت علی بھی حضور کے رشتہ دار ہیں، کہتے ہیں کہ حضور کے رشتہ داروں سے حسن سلوک کرنا میرے رشتہ داروں سے حسن سلوک کرنے سے زیادہ مجھے پسندیدہ ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ایک مرتبہ صدیق اکبر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہیں تشریف لے جا رہے تھے، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے پیارے نواسے سامنے ملتے ہیں، تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیار محبت سے انہیں اپنے کندھوں پر سوار کر لیتے کیا ہیں۔ شان ہے، کیا محبت ہے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ اچھا، پیار میں آپ فرماتے ہیں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، چونکہ یہ چھوٹے تھے، کہتے ہیں کہ تم حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ہم شکل زیادہ ہو، علی سے تمہاری شکل نہیں ملتی۔ حضرت علی ساتھ میں تھے۔ بتایا جاتا ہے کہ یہ جب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسکرا رہے ہیں۔ کیا شان، کیا شان ہے۔ تو صحابہ کرام سے ہی ہمیں یہ چیز ملی ہے کہ اہل بیت سے محبت کرنی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہوں نے ہمارے پاس جو احادیث کا ذخیرہ ہے، سب سے زیادہ حدیثوں کے روایت کرنے والے صحابی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کی روایتیں ہم تک کے پہنچی۔ کہا جاتا ہے کہ ایک جنازے میں یہ کسی جگہ شریک تھے، دیکھا گیا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جوتوں کو اپنے کپڑوں سے جو ہے اس کی گرد صاف کر رہے۔ کیا بات، کیا شان ہے۔ یہ صحابہ کرام نے ہمیں جو ہے اہل بیت سے محبت کا درس دیا۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے آتا ہے کہ ایک مرتبہ گھوڑے پر یہ جلوہ افروز ہوتے ہیں اور حضور کے چچا کے بیٹے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ جب دیکھتے ہیں حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تو گھوڑے کی لگام تھام لیتے ہیں اور چلنا شروع کر دیتے ہیں پکڑ کر۔ اللہ اکبر۔ حضور کے چچا کے بیٹے حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ملاحظہ کرتے ہیں کہ یہ کچھ اس طرح ہو رہا ہے تو کہتے ہیں اے نبی کے چچا کے فرزند، یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ہمیں اسی کی تعلیم دی گئی ہے۔ اچھا، پھر زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی عمل کو دیکھیے کتنا پیارا۔ آپ فوراً جو ہے آپ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ کو پکڑتے ہیں اور بوسہ لے لیتے ہیں، کہتے ہیں ہمیں بھی اسی کی تعلیم دی گئی ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ آپس میں مطلب صحابہ کرام اہل بیت اطہار کی کیا محبتیں ہیں، کیا شان ہے ان کی محبتوں کے بھی کیا کہنے۔ اے کاش جو ان کی محبتیں ہیں، اللہ کرے کہ ہمارے درمیان بھی یہ محبتیں ہوں، ہم بھی صحابہ کرام کی بھی قدر کریں، اہل بیت اطہار کی بھی۔ دیکھیں ناظرین، یہ سب جو ہے نا ہمارے لیے ستارے ہیں، روشن ہدایت کے ستارے ہیں، ان کی ہر ایک کی پیروی کرنی ہے۔ یہ سب ہمارے تاج ہیں، سروں کے تاج ہیں، یہ ہیرے ہیں، یہ اسلامی ہیرو ہیں، یقین مانیے۔ ان کی پیروی کریں گے، ان سے محبت کریں گے، دنیا بھی اچھی ہو جائے گی اور انشاءاللہ آخرت بھی اچھی ہو جائے گی۔ اچھا ناظرین کرام، بہت ساری ہم نے گفتگو کی، بہت ساری باتیں کی۔ اچھا یاد رکھیے، انبیاء کرام علیہم السلام کے بعد ہم اہل سنت کا جو عقیدہ ہے آپ کے سامنے بیان کرنے جا رہا ہوں، بڑی توجہ کے ساتھ سنیے گا۔ ہر ایک کا مرتبہ اپنی جگہ ہے۔ اہل سنت والجماعت کا یہ موقف ہے، یہ نظریہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد، بلکہ تمام انبیاء کرام کے بعد سارے انسانوں میں سب سے افضل ذات جناب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے۔ آپ اسلام کے پہلے خلیفہ ہیں۔ ان کے بعد دوسرے خلیفہ جناب حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو اسلام کے دوسرے خلیفہ کہا جاتا ہے۔ ان کے بعد حضرت سیدنا جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ اسلام کے تیسرے خلیفہ، اور ان کے بعد حضرت سیدنا مولا کائنات مولا علی مشکل کشا شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ اسلام کے چوتھے خلیفہ ہیں۔ یوں اس ترتیب ہے۔ کتنی پیاری بات جو ہے، مطلب چوتھے خلیفہ جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور پہلے خلیفہ حضرت صدیق اکبر جو آپ نے ترتیب بتائی، کچھ لوگ جو ہے ادھر ادھر کی باتیں بھی اس کے حوالے سے کرتے ہیں اور نئی نئی باتیں نکالتے ہیں۔ حالانکہ حق یہی ہے کہ جب کوئی بڑا بھائی ہو تو اس کو بڑا ہی کہا جائے، جو چھوٹا ہوگا اس کو چھوٹے کہنے میں اس کی گستاخی نہیں ہے، وہ ہوا ہی ہے چھوٹا، اس کی کوئی گستاخی نہیں ہے۔ جو بڑا بھائی ہے وہ بڑا ہی ہوگا، اس کو بڑا ہی کہا جائے گا۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے خلیفہ ہیں تو آپ کو پہلا ہی کہا جائے گا۔ اور ان صحابہ کرام کی کچھ لوگ جو ہے حضرت علی اہل بیت، جیسا آپ نے پہلے بھی کہا کہ اہل بیت کو الگ کرنے کی جو ہے وہ بتاتے ہیں صحابہ کو، حالانکہ خلفائے راشدین جن کا بھی آپ تذکرہ کر رہے ہیں، ان کی جو آپسی محبت ابھی ہم جو تذکرہ کر رہے تھے، ان کی ایسی محبتیں ہیں بلکہ ان کے ناموں میں بھی مناسبت ہے۔ اب تھوڑا سا غور کیجئے، پہلے خلیفہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا نام ہے عبداللہ، پہلا حرف کیا ہے؟
عین سے ہے۔ دوسرے خلیفہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا نام ہے عمر، عین سے ہے۔ تیسرے خلیفہ حضرت عثمان غنی۔ چوتھے خلیفہ مولا کائنات مشکل کشا، کیا نام ہے؟ مولا علی۔ علی۔ ان کے ناموں میں بھی اتنی مناسبت ہے کہ چاروں کے ناموں کا پہلا حرف عین آتا ہے۔ کیا تو بڑی یہ مناسبتیں ہیں، یہ محبتیں ہیں، یہ بلکہ مولا علی رضی اللہ عنہ کے حوالے سے تو یہ بھی آتا ہے نا کہ آپ کے جو دیگر صاحبزادے تھے، یعنی امام حسنین کریمین کے علاوہ جو آپ کے وہ دوسری بیویوں سے جو آپ کے شہزادے ہوئے، تو آپ نے ان خلفائے راشدین کے نام پر ان کے نام رکھے تھے۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ ابو بکر، عمر اور جو ہے نا عثمان۔ نام کربلا میں شہید ہونے والے بھی تھے۔ خدمت میں ان کی ابو بکر و عمر، عثمان و علی، جس وقت خدمت میں ان کی ابو بکر و عمر، عثمان علی، اس وقت رسول اکرم کے، اس وقت رسول اکرم کے دربار کا عالم کیا ہوگا، ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے دیدار کا، عالم کیا ہوگا، ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے دیدار کا، عالم کیا ہوگا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا شان ہے صحابہ کرام کی، اہل بیت اطہار کی۔ اللہ کریم ہم سب کو ان سے سچی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یقیناً یہ آپس میں رحماء، اسے بتایا تھا رحماء بینہم، آپس میں بڑی محبت کرنے والے، آپس میں بھائی چارہ رکھنے والے، ان کے دلوں میں کوئی ذاتی دشمنی نہیں تھی۔ یہ لوگ نیک لوگ ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تربیت یافتہ ہیں، ان کے درس میں شرکت کی ہے ان حضرات نے، ان لوگوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت پائی ہے۔ یہ بڑے ہی نیک سیرت، نیک صورت، اور ان کے دل بالکل صاف تھے، پاک تھے۔ اللہ پاک ہمیں ان کا صدقہ نصیب فرمائے۔ ناظرین کرام، یہ وہ عظیم ہستیاں ہیں صحابہ کرام اہل بیت اطہار کہ جنہوں نے اس امت کو جینا سکھایا ہے۔ ان کا احسان ہے، یقین جانیے کہ ہم ان کے احسان کو تا قیامت بھلا نہیں سکتے۔ آج ہم پر جو دین آیا ہے، آپ دیکھیں تو صحیح، قرآن کریم کے کاتب بھی صحابہ کرام ہی تو تھے۔ قرآن کریم جو ہم تک پہنچا ہے، اس کی حفاظت کرنے میں بہت بڑا حصہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے ذریعے سے بھی شامل کیا ہے، انہی کے ذریعے سے۔ بلکہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ بھی وہ شخصیت ہے کہ جو کاتبین وحی میں سے ایک کاتب ہیں، ہے نا۔ پھر آپ دیکھیں احادیث کریمہ کیسے آئی۔ احادیث کریمہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے لی صحابہ کرام نے، انہی صحابہ کرام نے آگے تابعین کو، تبع تابعین تک آگے پہنچی، پھر مزید آگے ائمہ تک پہنچتے رہی، اور آج ہم پر پہنچی ہے۔ اس کو اس کی حفاظت کے ساتھ ہمارے پاس کس نے پہنچایا؟ یہ صحابہ کرام نے۔ تو صحابہ کرام نے دین سکھایا۔ اچھا، انہوں نے ہمیں سکھایا ہے، ان کا اپنا آپ دیکھیں دین پر عمل کرنے کا کیسا انداز تھا۔ آپ دیکھیں نا، ابھی اگر آپ اللہ تعالیٰ کو جانا نصیب فرمائے، جنت البقیع شریف میں، جنت البقیع دنیا کا عالی شان مکان، عالی شان قبرستان، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک قدموں کی طرف یہ قبرستان ہے۔ اس قبرستان کے اندر صحابہ کرام کی جو تعداد بتائی جاتی ہے، تقریباً 10,000 صحابہ کرام اس میں آرام فرما ہے۔ سبحان اللہ۔ صحابہ کرام کی تعداد کتنی ساری؟ ابھی ہاں پیچھے آپ نے سنا نا، ایک قول کے مطابق 1,14,000 اور دوسرے قول کے مطابق بتایا گیا کہ 1,24,000 یہ صحابہ کرام کی تعداد ہے۔ حجۃ الوداع کا آپ نے فرمایا تھا، اور اس کے علاوہ بھی مطلب کئی صحابہ کرام جیسا کہ بتایا گیا۔ جی تو اب اتنی بڑی تعداد ہے، لیکن آپ دیکھیں اگر ہم 1,24,000 مانتے ہیں تقریباً کم و بیش ایک اندازے کے مطابق، تو 1,24,000 میں سے 10,000 صحابہ کرام کی قبریں کہاں پر ہیں؟ جنت البقیع میں۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ 1,24,000 سے اگر ہم 10 نکال دیں، 1,14,000 یہ صحابہ کرام کا ہے۔ ناظرین کرام، یہ محسنین ہیں، انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو پھیلانے کے لیے وہیں سے، کسی نے ہندوستان کا سفر کر لیا، کسی نے چائنا کا، کسی نے کہاں کا، کسی نے کہاں کا، جس کو جیسا رخ ملا ادھر نکل گئے، دین کی تبلیغ کے لیے نکل گئے، دین کو پھیلانے کے لیے، ہم تک تعلیمات نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کو لانے کے لیے یہ حضرات اپنے اپنے گھر بار کو چھوڑ کر، اپنے وطن کو، اپنے شہر کو، اپنے علاقے کو، اپنے ملک کو چھوڑ کر صرف دین مصطفیٰ کی تبلیغ کے لیے پہنچے ہیں۔ اتنا بڑا ان کا یہ احسان ہے جس کو ہم قیامت تک بھلا نہیں سکتے۔ اس کے باوجود بھی
ہم معاذ اللہ صحابہ کرام کے بارے میں ایسی باتیں کریں گے؟ ناظرین، عقل مند وہی ہے جو اپنے محسن کے احسان کو یاد رکھے. یہ محسن ہیں، ان کے ذریعے ہم تک دین پہنچا ہے، لہذا کسی بھی صحابی کی ادنا سی بھی گستاخی نہیں کرنی ہے. تو نیت کریں انشاءاللہ مرتے دم تک صحابہ کرام کے وفادار رہیں گے. میں چاہوں گا کہ آخر میں ایک مرتبہ پھر ہم نعرہ لگاتے ہیں، ہر صحابی نبی جنتی جنتی، سب صحابیات بھی جنتی جنتی، حضرت صدیق بھی جنتی جنتی، اور عمر فاروق بھی جنتی جنتی، عثمان غنی جنتی جنتی، فاطمہ اور علی جنتی جنتی ہیں، حسن حسین بھی جنتی جنتی، ہر زوجہ نبی جنتی جنتی ہیں، معاویہ بھی جنتی جنتی، اور ابو سفیان بھی جنتی 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 جنتی. اللہ تبارک و تعالیٰ صحابہ کرام علیہم رضوان کے فیضان سے ہم سب کو مستفیض و مالا مال فرمائے. تو ناظرین کرام، جو بھی گفتگو سنی ہے امید کرتا ہوں کہ آپ کو اچھی لگی ہوگی. آپ چاہتے ہیں کہ مزید صحابہ کرام کے بارے میں، اہل بیت اطہار کے بارے میں پڑھیں، تو الحمدللہ عز و جل مکتبۃ المدینہ سے بہت ساری کتابیں اس حوالے سے مل جاتی ہے. آپ وزٹ کیجئے مکتبۃ المدینہ کا، اور وہاں سے فیضان صحابہ کرام کے حوالے سے کتاب ہے کرامات صحابہ، اس کو آپ لیجئے. اسی طریقے سے فضائل اہل بیت کے نام سے بڑی پیاری کتاب ہے، امیر اہل سنت کی رسالہ ہے، اس کو بھی لیجئے. اور بھی آپ وہاں وزٹ کریں، انشاءاللہ بہت ساری کتابیں آپ کو پڑھنے کا موقع ملے گا. اسی طریقے سے ماہ رمضان کے سحری کے وقت میں آپ چاہتے ہیں کہ علم دین کا خزانہ حاصل ہو، تو روزانہ کی بنیاد پر FGN چینل آپ کے لیے روز لاتا ہے نور سحر پروگرام، جس میں قرآن پاک کی تلاوت بھی ہے، نعت مصطفیٰ بھی ہے، حمد باری تعالیٰ بھی ہے. نئے نئے ٹاپک کے اوپر ہمارے مبلغین آپ سے گفتگو کرنے کے لیے آتے ہیں. تو روزانہ پابندی کے ساتھ دیکھتے رہیں، علم دین کا خزانہ حاصل کرتے رہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. میرا رحمت مغفرت دوزخ سے آزادی کا سائل ہوں، ماہ رمضان کے صدقے میں فرما دے کرم مولا.